حقیقی طور پر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ تعالی کا۔ اللہ تعالی کے سوا کسی کو خود سے کوئی کمال حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ مخلوق میں جس کسی کو جو کوئی کمال ملا رب کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرتے جائیں۔ اللہ تعالی کے مثل یعنی اللہ جیسا کسی طرح کوئی بھی ہو سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ مثال دی تھی، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، جیسا اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دور قریب کی بات نہیں، وہ بات نہیں ہے، کیونکہ دور سے تو آپ بھی آلہ لگا کر دیکھ لیتے ہیں، سیٹلائٹ لگا کے دیکھ لیتے ہیں، آج کل تو بہت سے آلے نکل آئے ہیں۔ اللہ تعالی کا کمال کیا ہے؟ ذاتی، خود سے ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم ہو، سمع ہو، بصر ہو، شان ہو، اللہ کا ہر کمال ذاتی اس جیسا، یعنی اللہ کے کمال جیسا بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانا جا سکتا نہیں۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب سے زیادہ عطا فرمایا، کوئی شبہ؟ اونچی گئی ہے تو رب دینے والا جس کو ملا اس کی شان ثابت ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ کمال والے ہیں، سب سے زیادہ کمال والے، مخلوق میں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں، کوئی شبہ ہے؟ اونچی۔ جب اتنی بات کر دی تو پھر جھگڑا کیا رہ گیا؟ جب میں کہہ رہا ہوں اللہ جیسا علم نبی کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ماننا تو دور کی بات، اللہ جیسی شان نبی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، ماننا تو دور کی بات، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا، ان کے پاس کوئی دلیل؟ اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس دلیل، ہم مانتے ہیں اور ہم غلط نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کا ذاتی برابر، اونچی، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو جائے تو پھر شرک ہو سکتا نہیں، یہ خلاصہ ہے۔ جتنی آیتیں پڑھ کر یہ علم کی نفی کرتے ہیں، انہی آیتوں سے علم ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس کی جھلک بھی آپ کو بتا دی۔ کہہ رہے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، بھائیوں نے جھوٹا خون لگایا، بھیڑیا کے کھانے کی خبر دے دی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب نے تو یہ باتیں ایک دن پہلے کر دی تھی، سنا چکا ہوں آپ کو یا نہیں؟ تو تم اس آیت سے علم کا انکار کرنا چاہتے تھے، میں نے اسی آیت سے علم کو ثابت کیا۔ تم کہتے ہو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، نبی کو خبر ہوتی تو معلوم کر لیتے، نبی کو خبر تھی، تیمم کی آیت آنی ہے، تیمم کی آیت آنی ہے، تو نبی امت کو انعام دلوانا چاہتے تھے، ہار پتا تھا کہاں ہے، اس لیے ٹائم گزار دیا کہ جبریل آ جائے۔ تم نے اس سے نفی ثابت کی، میں نے اسی سے اثبات کیا، اسی آیت سے، اسی واقعے سے علم کا ہونا ثابت کیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہو جب وہ مکہ گئے ادھر افواہ اڑ گئی،
افواہ یہ اڑی کہ جی حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، صحابہ جوش میں آ گئے، بیعت کرنے لگے، ہم بدلہ لیں گے. تو نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈے رہو مجھے پتا ہے عثمان زندہ ہے، نہیں، نبی نے بیعت لینی شروع کر دی. تو نبی کہہ دیتے ٹھنڈے ہو جاؤ. پتا چلا نبی کو پتا نہیں تھا. میں نے کہا تمہیں کچھ پتا نہیں چلا. کہہ رہے پتا چلا، کچھ پتا چلا ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں. صحابہ کس لیے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جوش جہاد میں بیعت کر رہے ہیں. حضور بیعت لے رہے ہیں. سارے صحابہ نے بیعت کر لی. اس کے بعد حضور نے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اور حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی. نبی کو خبر تھی یا نہیں تھی؟ ان کی طرف سے بھی بیعت لے رہے ہیں. اگر حضور روک دیتے تو اس کے بعد جو آیت اتری ذرا وہ بھی تو پڑھو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان سے اے محبوب جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں. حضور کو پتا تھا ان کے لیے اللہ کی رضا کا مجدہ آنا ہے، خوشخبری آنی ہے، تو کیا حضور روک دیتے؟ حضور کو پتا تھا یہ بیعت کریں گے ان کو اللہ کی رضا ملے گی. تو تم جن آیتوں سے نفی ثابت کرتے ہو میں انہی آیتوں سے علم کا ہونا ثابت کرتا ہوں. کیوں؟ کہ مجھے یقین ہے وہ نبی ہیں، مجھے یقین ہے وہ شان والے ہیں. تمہیں کہیں شبہ ہے؟ تمہیں کہیں، یا تمہیں ان سے محبت نہیں یا تم ان کو مانتے نہیں. ایمان والا ان کو مانتا ہے، مانتا ہے. تو ہم اللہ کی عطا مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا. حضور اللہ تعالی کی عطا سے جانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں. آپ نے علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں سن لیں. ہم نے کیا کہنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے آپ کو میں نے سمجھا دیا. آپ سے کوئی بحث کرے، کوئی اسے کہنا آؤ چلو ہمارے عالم کے پاس، خود بحث نہیں کرنا. آؤ، آئے نا سامنے، ہمت ہے تو دیکھ لیتے ہیں. میں نے اتنی دلیلیں دی نا. وہ فرشتہ 4 مہینے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے آ کے لکھ جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسا ہوگا، نیک ہوگا برا ہوگا، کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، سب کچھ وہ بتا دیتے ہیں. وہ فرشتہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا. کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو واقعی علم، یہ علم والے ہوتے تو نبی کے علم کا انکار نہ کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر ثابت اور قائم رکھے. ہم اللہ کی عطا سے نبی کے لیے علم غیب مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مکہ مکرمہ حج کرنے گئے ہوئے تھے. اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھی. ان کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے. شریف مکہ جو مکہ کا اس وقت کا حاکم تھا مسلمان، اس کو جا کر کہا کہ ہندوستان سے ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کو بخار چڑھا ہوا تھا. انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر لی تھی. انہوں نے وہیں سوال کر دیا. اعلیٰ حضرت نے مکہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دیوار سے ٹیک لگایا. کوئی کتاب پاس نہیں تھی. ان کے سوالوں کا وہیں بیٹھ کر عربی میں جواب لکھ دیا. کتنے گھنٹے لگے ان کو. مسلسل بیٹھے رہے اور لکھتے رہے. جب وہ جواب پڑھا گیا بادشاہ کی مجلس میں، اس نے کہا جو شخص بغیر کتابوں کے بیٹھ کے اتنا لکھ رہا ہے، کتب خانے میں لکھتا تو کیسا لکھتا. اس نے لکھ کر بتا دیا اس وقت اس جیسا عالم کوئی نہیں ہے. وہ کتاب چھکی ہو، الدولت المکیہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ترجمہ بھی ہوا ہے، انگلش میں بھی آ گئی ہے.
اعلیٰ حضرت کی وہی کتاب. اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہوگی؟ ماننے والا مانتا ہے، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.